الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھ لے محمد یہ ایام فاطمیہ جو منسوب ہے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹ زیادہ نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں اور اس پاک ایام کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی پاک پروردگار مشکلات آسان فرمائے، اور جو بیمار ہیں پاک پروردگار ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو مالک اعلیٰ کل شیء قدیر دنیا جہان میں جہاں جہاں مومنین مسلمین ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، مالک اعلیٰ کل شیء قدیر سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ ظالم اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو اس کو نیست و نابود فرما۔ فلسطین کو آزاد فرما، لبنان، شام، عراق، یمن، پاک پروردگار پارا چنار تمام مومنین کی حفاظت فرما، اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اسرائیل کا جو ساتھ دے رہے ہیں پاک پروردگار اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت نصیب فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں کما حق کو سچا عزادار، سچا نمازی، سچا محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد۔ حقیقت میں یہ جو مجلس اعزا ہے یہ ایک روحانی غذا ہے۔ جس طرح آپ کا جسم غذا کا محتاج ہوتا ہے، اگر اس کو غذا نہ ملے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کو تقویت دینے کے لیے آپ غذا کھاتے ہیں، ایسے ہی نا، غذا کھاتے ہیں، لیکن یہ غذا جو ہے یہ جسم کو تقویت دیتی ہے۔ مجلس بھی ایک روحانی غذا ہے، یہ روح کو تقویت دیتی ہے۔ مجلس آپ کی روح کو تقویت دیتی ہے، یعنی آپ کی روح کی، میری روح کی غذا ہے، لیکن یہ روح کی غذا اس وقت ہوگی جب ہم اس مجلس سے کچھ لے کے جائیں گے۔ اگر ہم مجلس سنیں گے اور صرف ہماری جو حد ہے وہ سننے کی حد تک ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا۔ مثلا یہ مجلس روح کی غذا اس وقت بنے گی جب ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل کر کے جائیں، جب ہم اس سے ثواب لے کے جائیں، جب ہم اس سے جو مقصد بیان ہو رہا ہے اس کو ہم حاصل کریں، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ہم یہاں پر جو رات کی تاریکی میں سردی کے موسم میں فرش اعزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیکار نہیں بیٹھے ہوئے، ایسا ہی ہے نا، بیکار نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہماری نجات ہو جائے، یہی ہے نا مقصد، یہی ہے میرے بھائیوں۔ ہم مجلس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں فرش اعزا پر سردی کے موسم میں، تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے ہم مجلس اعزا میں آئے، ہم نجات حاصل کرنے کے لیے ذکر حسین کرتے ہیں، نجات حاصل کرنے کے لیے ماتم کرتے ہیں، نجات حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نجات حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، نجات حاصل کرنے کے لیے اچھے کام انجام دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا سارے کچھ ہم جو کر رہے ہیں یہ نجات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جو ہم عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارا خدا راضی ہے؟ اس سے ہمارا خدا راضی ہے؟ مجلس سننے سے خدا راضی ہوگا؟ نماز پڑھنے سے خدا راضی ہوگا؟ حج کرنے سے خدا راضی ہوگا؟ بھائی اس وقت تک یہ قبول نہیں ہوں گی جب تک ہمارے اندر تقوی نہ آ جائے۔ توجہ رکھیے گا، جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں نہ آ جاتا اس وقت تک ہمیں یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ کیوں نہیں دیں گی؟ اس واسطے کہ مجلس سنیں، اس پر عمل نہ کریں۔ نماز منکرات سے روکتی ہے،
نماز منکرات سے روکتی ہے، یعنی بدکاریوں سے نماز روکتی ہے۔ تو جب نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدکاری چھوڑنا پڑے گی، ایسا ہی ہے نا۔ مثلا گناہ کو ترک کرنا پڑے گا، یعنی نماز پڑھیں گے تو گناہ کو ترک کرنا پڑے گا۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ رکھیے گا، نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، مجلس بھی سنتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کہاں تک اس کا فائدہ ملے گا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھیں، نماز منکرات سے روکے گی تو وہ نماز ہے۔ مجلس سنیں، مجلس آپ کو سچا حسینی بنائے گی تو مجلس کا ثواب ہے۔ ماتم کریں، ماتم کے ذریعے اپنی روح کو پاکیزہ کریں گے، اپنے جسم کو پاکیزہ کریں گے، حرام کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اٹھنے والا ہاتھ عبادت ہے، ہمارے سینے پر لگنے والا ہاتھ جو ہے وہ عبادت ہے، ہم جو مجلس سن رہے ہیں یہ عبادت ہے۔ لیکن کب عبادت ہے؟ جب یہ اٹھنے والا ہاتھ معرفت سے اٹھے، تو جو ہے یا نہیں، معرفت سے ہاتھ اٹھے، معرفت سے مجلس پڑھیں۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائی اور بزرگوں، گزارش اتنی ہے کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم مثلا نماز بھی پڑھیں، برائیوں سے بھی بچیں۔ اب جو لوگ، اب یہ بھی ایک بات ہے نا، مثلا یہ نماز روح کی غذا، مجلس روح کی غذا، روزہ روح کی غذا، ماتم روح کی غذا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں روح کی غذا ہے نا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل بیت محمد۔ السلام علیکم قبلہ، بسم اللہ، علیکم السلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ یہ روح کی غذا ہے، ماتم روح کی غذا، نماز روح کی غذا، حج روح کی غذا، نیکیاں روح کی غذا۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں روح کی غذا اس وقت بنے گی جب مجلس فائدہ دے گی، جب مجلس منکرات سے روکے گی، جب نماز منکرات سے روکے گی۔ سچا عزادار وہ ہوگا کہ سچا حسینی وہ ہوگا جو اہل بیت کی بات کو مانے۔ میں ماتم بھی کروں، چوری بھی کروں، میں ماتم بھی کروں، کسی کا حق بھی غصب کروں، میں حسین بھی کروں، اور پھر میں انشاءاللہ علی بھی کروں، اور پھر کیا کروں؟ بڑوں کا احترام بھی نہ کروں، نماز سے بھی غافل ہو جاؤں، سجدہ بھی نہ کروں، اپنی اولاد کی تربیت بھی صحیح نہ کروں، علی بھی کروں، بوٹی بھی پی لوں، علی بھی کروں، اور میں منکرات سے بھی نہ بچوں، تو یہ میرا علی کرنا مجھے فائدہ دے گا؟ یہ میرا اللہ کرنا مجھے فائدہ دے گا؟ بھائی اللہ فائدہ اس وقت دے گا جب اللہ کی بات مانو گے۔ علی کرنا اس وقت فائدہ دے گا جب علی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، تو جو ہے یا نہیں؟ حسین کرنا اس وقت فائدہ دے گا جب حسین علیہ السلام کی محبت میں منکرات کو چھوڑیں گے، غلط کاریوں کو چھوڑیں گے، پھر ہمیں فائدہ دے گی یہ محبت، پھر فائدہ دے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو ہم کرتے ہیں نا دو نمبری، مثلا ہم دوسرے کام بھی کر لیتے ہیں، غلط بھی کر لیتے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں دو نمبری رزق میں بھی ہوتی ہے، یہ حرام۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس چیز سے کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، نہیں، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یعنی اپنے آپ کو جو انسان دھوکہ دیتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ اللہ کے واجب کردہ احکام کو لاپرواہی سے پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یعنی ہمیں پرواہی کوئی نہیں ہوتی، ہمارے جسم میں کپی تاری نہیں ہوتی ہے۔ ہم اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس کے آئمہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر یہی تو معصومین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، تو جو ہے یا نہیں؟ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں، گزارش یہ ہے، پوچھا جائے گا قیامت کے دن، سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں، شرارتیں نہیں کریں۔
قیامت کے دن سوال ہوگا، 4 سوال ہوں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، کیا کرتا رہا ہے جوانی میں؟ دوسرا یہ کہ یہ جو جسم ہے اس سے کیا شغل کرتا رہا ہے؟ تیسرا یہ کہ تو حلال کماتا رہا ہے یا حرام، کہاں سے کماتا رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آتا رہا ہے تیرے پاس؟ اس کے بعد پھر خدا پوچھے گا کہ جو پیسہ تیرے پاس آیا ہے اس کو کہاں کہاں خرچ کیا تو نے، تو جو ہے یا نہیں، کہاں کہاں خرچ کیا اس کو تو نے؟ پھر خدا پوچھے گا کہ ہاں تو مجھے بتا کہ تو میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا یا نہیں؟ پھر جب انسان کہے گا نا کہ میں محبت کرتا تھا اہل بیت سے، پھر خدا پوچھے گا ہاں یہ بتا کہ تو نے اہل بیت کے ساتھ صرف محبت ہی کی یا اہل بیت کی سیرت کو بھی اپنایا؟ بھائی یہ زندگی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھیلنے کودنے کے لیے ہمیں اللہ نے نہیں دیا ہے، ہمیں اللہ نے یہ زندگی دی ہے ایک قیمتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ مقصد سارے انبیاء آئے، معصومین علیہ السلام آئے، ائمہ علیہ السلام آئے، بڑے بڑے مقصد، کربلا جیسا واقعہ ہمیں درس نہ دے سکا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور ہے، کوئی بدبختی کہہ لیں اس کو، بدقسمتی کہہ لیں اس کو، ناقدری کہہ لیں کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ کی ہم ناقدری کرتے ہیں، یعنی کربلا جیسا واقعہ بھی ہمیں ہدایت کی طرف گامزن نہیں کر سکا، اس کے باوجود ہم کربلا کربلا کرتے ہیں، لیکن کربلا کی نہیں مانتے کہ کربلا کی صدا کیا ہے۔ ہم حسین علیہ السلام کرتے ہیں لیکن حسین کی نہیں مانتے کہ حسین چاہتے کیا ہے، حسین کی رضا کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عمر ابن خطاب نے پوچھا تھا رسول خدا سے کہ بتائیے کہ آپ کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ کی رضا کہاں ہے، کس چیز میں آپ کی رضا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اللہ کے رسول سے صحابی رسول نے جب سوال کیا، پوچھا کہ آپ کے بعد ہمیں آپ کی رضا کا کیسے پتہ چلے؟ اس وقت اللہ کے رسول نے، حضرت علی ابن ابی طالب پاس تھے، حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا، میرے بعد جس نے میرے علی کو راضی رکھا نا اس نے مجھے راضی رکھا، تو جو ہے یا نہیں، جس نے حضرت علی علیہ السلام کو راضی رکھا۔ 9 مقامات پر 100 مقامات پر تو بی بی زہرا سے مودت و محبت فائدہ دے گی، اور وہ سخت ترین 100 مقامات ہیں، 100 مقامات، لیکن ان میں جو خفیف ترین ہے نا وہ کچھ مقامات ہیں جو ذکر کیے گئے، 5 یا 6 مقامات ہیں، ان میں سب سے پہلی قبر ہے۔ محبت زہرا رکھتے ہو، خدا کی قسم قبر میں کام آئے گی، یہ ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی۔ ہاں، قبر کے بعد یعنی پہلے موت کے وقت کام آئے گی، پھر قبر میں کام آئے گی، پھر حشر میں کام آئے گی، تو جو ہے یا نہیں، پل صراط پہ کام آئے گی، حساب و کتاب کی منزل پہ کام آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، محبت اہل بیت کوئی عام سی چیز نہیں ہے، محبت اہل بیت تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح اہل بیت کہتے ہیں ویسے کرو، وگرنہ پھر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ خالی دعویٰ ہوگا، تو جو ہے یا نہیں۔ بس میں نے پڑھ دیا جو کچھ پڑھنا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے اور میں بالکل جلدی سے ایک ہی جملہ مصائب کا پڑھ کے میں تاکہ مجلس جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور اللہ پاک ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ یہ دین ہم تک پہنچا تو ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اس دین کی قدر پوچھنی ہے نا تو اہل بیت سے پوچھئے، اس دین کی عظمت پوچھنی ہے تو حسین سے پوچھئے، اس دین کی بقا پوچھنی ہے تو حسین ابن علی سے پوچھئے، حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھئے، اور بنت رسول سے پوچھئے۔ ایک کتاب ہے فاطمہ سے فاطمہ تک، اس میں 2 فاطمہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک وہ فاطمہ، بس ایک ہی جملہ، ایک وہ فاطمہ جو بنت رسول ہے، جس کی زندگی 18 سال کی زندگی، اور ایک وہ فاطمہ ہے جو حسین کی بیٹی ہے، جس کی زندگی 4 سال ہے۔
یعنی ایک کی زندگی 18 سال اور ایک کی زندگی 4 سال۔ عزاداروں، جو محمد مصطفیٰ کی 18 سال کی فاطمہ ہے نا، وہ 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، سر پر پٹی ہے غم کی، کمر جھک چکی ہے، جسم بالکل لاغر ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ اور ایک وہ فاطمہ ہے جو حسین کی فاطمہ ہے لیکن 4 سال کی ہے اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا مصائب کیا ہے؟ وہ فاطمہ جو بنت رسول ہے، وہ فاطمہ جو بنت رسول ہے، ان کی آنکھ زخمی ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، پہلو شکستہ ہے، یعنی پہلو شکستہ ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، آنکھ زخمی ہے۔ لیکن عزاداروں، وہ فاطمہ جو حسین کی فاطمہ ہے، اس کے رخسار نیلے ہیں اور کانوں سے خون جاری ہے۔ اللہ لعنت اللہ وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا